الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم مراقبہ کا احوال بیان کرتے ہوئے چوتھے پارٹ کی طرف چلیں گے۔ پہلے تینوں پارٹ جو ہیں ان کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج بات کریں گے مراقبہ اور عالم شعور کی۔ جب کوئی شخص مراقبہ کرتا ہے تو اس کی پہلی کیفیت جو اس پر طاری ہوتی ہے اسے عالم غنودگی کہتے ہیں۔ دوسری کیفیت جو ہے وہ عالم خواب ہے۔ تیسری کیفیت کا نام عالم ارواح ہے، اور آج چوتھی جو ہے اس کا ٹائٹل ہے کہ مراقبہ اور عالم شعور۔ جب آپ پہلی تین منازل کو طے کر کے مراقبہ کرتے ہوئے چوتھی منزل پر پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ نے جو بھی چیز دیکھی ہے، یعنی عالم ارواح کی سیر کرتے ہوئے آپ جو بھی چیز دیکھیں گے، جو بھی نظارہ دیکھیں گے، انبیاء سے ملاقات کریں گے، انبیاء کی روحوں سے ملاقات کریں گے، اولیاء اللہ کی روحوں سے ملاقات کریں گے، جتنے بھی نیک نفوس ہیں ان کی ارواح سے ملاقات کریں گے، غیبی دنیا کے احوال کو جانیں گے، تو وہ آپ کے شعور میں جو ہیں وہ پکے ہو جائیں گے، وہ چیزیں آپ کے شعور میں سٹور ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، نہیں، دیکھا چاہے آپ نے خواب میں ہی ہو لیکن وہ آپ کے شعور میں چلے جائیں گے، اور آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے آپ نے حقیقت میں یہ سب کچھ دیکھا ہے، وہ آپ کے شعور میں سٹور ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ یعنی آپ کا شعور یہ جان لے گا کہ ایسے ہی ہے کہ یہ چیزیں جیسے میں نے اصل میں حقیقت میں دیکھی ہیں۔ تو آدمی جو ہے مراقبہ کرتے ہوئے چوتھا مرحلہ جو ہے وہ عالم شعور کا ہے، یعنی اس کے شعور میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، سٹور ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے میں نے حقیقت میں جاگتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جب وہ ترقی کرتا ہوا اپنے مرشد کی روح کے ساتھ اور اپنے مرکز پر قائم رہتے ہوئے یہ منازل طے کرتا ہے تو اس کا شعور جو ہے وہ چیزیں اسے ایسے ہی دکھاتا ہے جیسے کہ وہ حقیقت میں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ اللہ کے قرب کی طرف اس کی روح جو ہے اپنے مرشد کی رہنمائی میں پرواز کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مراقبہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ جائیں، انہیں پتہ ہو کہ اس راستے میں ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی اور ہم نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ انسان کی یہی فطرت ہے کہ جب تک اسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو اس کو تجسس نہیں ہوتا کہ میں وہ چیز حاصل کروں۔ اسی لیے یہ چیزیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو تجسس ہو، اور جب وہ اس راستے پر سالک صادق جو ہے اس راستے پر چلے گا تو اسے ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا۔ اور جب وہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کی باتیں پہلے سن چکا ہوگا، ان سے احوال سن چکا ہوگا، اور اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس راستے میں ہماری رہنمائی صرف اور صرف مرشد کی ذات کرے گی، اور وہ مرشد کی ذات کے علاوہ یعنی اپنے مرکز سے کسی صورت نہیں ہٹے گا، تو پھر کامیابی جو ہے اس کے قدم چومے گی۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک جو ہے جو بھی سچی طلب والا سالک ہے اس کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔